جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شگر کے ایک خوبصورت اور ایک کلچرل ٹائپ اسکول میں۔ اس اسکول کا نام ہے ابروزی اسکول۔ اس اسکول کی یہ خاصیت ہے کہ بنایا تو یہ جدید بنایا گیا ہے، لیکن اس کو ایک کلچرل شیپ میں بنایا گیا ہے، پرانی طرز تعمیر پر، جو کہ خاص ثقافت کا حصہ ہے عمارتوں کی تاریخ میں۔ تو اس اسکول کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جب 1954 میں ایک اٹالین کمپنی نے کیٹو سر کیا تھا، تو اس کی سلور جوبلی منانے کے لیے جب اٹالین کمپنی یہاں پر آئی ہے، تو یہاں کی ایک تنظیم نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک ایسا یادگار کام کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ خود بتائیں کہ کیا ایسا یادگار کام ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایجوکیشن کے لحاظ سے کام ہونا چاہیے۔ تو ان کے تعاون سے اس تنظیم نے اور KCSP کے ان سب کے تعاون سے یہ اسکول جو ہے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے مختلف حصے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جو 2009 میں تیار ہوا اور 2010 میں اس اسکول کا افتتاح کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، حاجی فدا علی صاحب جو اس اسکول کے بانیان میں سے بھی ہیں اور اسکول کے بورڈ کے ممبر بھی ہیں، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کونسل بار کے یہ ممبر بھی رہ چکے ہیں شگر ڈسٹرکٹ کونسل بار کے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اسکول کی ساخت اور اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کس طرح تعمیر ہوا۔ شبیر صاحب، میں جناب کو یہاں شگر ابروزی اسکول میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ اسکول کے بارے میں تھوڑا سا مختصر اس کی ہسٹری عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر شگر میں یونین کونسل مرپی اور مرکنجا کو ملا کے ہم نے ایک تنظیم بنایا ہوا ہے جس کو شگر ٹاؤن مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ سوسائٹی کہتے ہیں۔ جی، ہمارے بائیلاز میں یہ ہے کہ ہم شگر میں ہیلتھ، ایجوکیشن، سینیٹیشن اور جو ہے یہ جو پرانی بلڈنگز ہے اس کے ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ جی، تو اس سلسلے میں KCSP کے تھرو ہم ہنزا گئے۔ پہلی دفعہ ہم نے ہنزا کے اداروں کا، بالخصوص تعلیمی اداروں کا ہم نے وزٹ کیا۔ تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ شگر اور ہنزا کی آبادی ایک تقریباً برابر ہے، وسائل کے لحاظ سے ہنزا سے شگر آگے ہے، مگر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں شگر اور ہنزا کے افسران کا یا ان کا تقابل ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ تو جب ہم نے ادھر جا کے دیکھا تو شگر میں یہاں پر ٹوٹلی ایک ان اپرووڈ انٹر کالج، جس کے نسبت ہنزے میں سرکاری اور غیر سرکاری ملا کے 5 ہائر سیکنڈری اسکول تھا، اور وہ بھی بڑے اعلیٰ درجے کے۔ تو ہم نے وہیں سے نیت کیا کہ جب ہم جائیں گے اپنے علاقے میں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہنزا کا گرلز خان گرلز اکیڈمی کے طرز پہ، یا جس طرح سے ہاسی گاوا پبلک اسکول اینڈ کالج ہے، اس کے طرز پر ہم شگر میں ایک اسکول بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کوشش میں ہماری ٹیم لگی رہی۔ بالآخر جیسا کہ جناب کے علم میں ہے کہ K2 جو ہے وہ شگر ویلی میں ہے، اس K2 کو اٹالین نے پہلی دفعہ 1954 میں اس کو فتح کیا تھا۔ 50 سال پورا ہونے کے بعد 2004 میں ان کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن اس کا گولڈن جوبلی منانے کے لیے ساتھ یہاں پر شگر میں آئے، انہوں نے تقریبات کا انعقاد کیا۔ میں اپنی ٹیم کو لے کر ان سے میں نے ملاقات کی، ان سے ان کے جو کوئی پروفیسر صاحب تھے، کوئی وزیر تھا ان کا، وزیر سیاحت، اس سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ ہم نے کہا جناب K2 شگر میں ہے اور پہلی دفعہ اٹالین نے اس کو سر کیا ہے، تو اس لحاظ سے شگر اور K2 کا ایک رشتہ بنتا ہے۔ تو آپ ہمارے شگر کے لیے کوئی ایسا کام کریں کمیونٹی کے لیے، تاکہ ہمارا یہ رشتہ
ایک دوسرے کو یاد دلاتا رہے. تو انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا سر ہم ایجوکیشن، ہیلتھ اور سینیٹیشن کے اوپر ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کا پروپوزل بنا کے لائیں. تو AKCSP کے تھرو ہم نے ان کو پروپوزل بنا کے دیا. 2008 میں ہمارا پروپوزل منظور ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم اس 2 فیز میں کام کریں گے. پہلا فیز میں ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ کریں گے، دوسرے فیز میں ہم سینیٹیشن پہ کریں گے. تو خیر ہیلتھ کا بھی انہوں نے کافی مدد کیا، چونکہ آج اسکول کا ہے تو وہ چیپٹر میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہمارے تنظیم کے تھرو. تو ایجوکیشن کے لیے انہوں نے کہا جی 80 لاکھ روپے انہوں نے منظور کیا فنڈ، اور کہا کہ بلڈنگ آپ اسی 80 لاکھ میں بنائیں گے، مزید ہم سے پیسہ نہیں مانگیں گے، اور اس کو چلانے کی ذمہ داری آپ کی تنظیم کی ہوگی. اس کے اوپر ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا. پیسہ جب آیا تو ہمارے پاس وہ سکل نہیں تھا، نہ ہمارے پاس کوئی انجینئرز تھے، نہ ہمارے پاس کوئی ماہرین تھے. تو AKCSP سے ہم نے ریکویسٹ کیا کہ جی پیسہ ہم نہیں لیتے ہیں، یہ پیسے میں آپ ہمیں اسکول بنا کے دے دیں. تو انہوں نے کہا یار ہم تو وہ سیمنٹ سریا والا کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہی کلچرل ہے. تو ہم آپ کو کلچرلی اس کو بنا کے دیں گے، جہاں تک آپ کے پیسے میں بن جائے ہم آپ کو بنا کے دے دیں گے. جی. تو اس کے اوپر کام شروع، اس کے ڈیزائننگ کے اوپر کام شروع ہو گیا. 6-7 مہینے ڈیزائننگ پہ لگایا. جینوا سے انہوں نے لایا، پاکستان کا ایک کرنل انجینئر تھا یہ اسی خاص سٹرکچر کا، ان کو لایا. ان کے اپنے انجینئرز تھے، مبشر صاحب تھا، وجاہت صاحب تھا، SU بیگ صاحب تھا. ان سب نے مل کے اس کا ڈیزائن مکمل کیا. ڈیزائن مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا. کام شروع کر کے اوپر منزل کا کچھ حصہ بنانے کے بعد پیسہ ختم ہو گیا. تو پھر ہم نے مختلف لوگوں سے، میں نے خود 2008 آخر میں اسلام آباد میں ہم نے شگریوں کا ایک وہ کیا، گیٹ ٹوگیدر کیا. ادھر سے کچھ ہمارے شگریز نے ہماری مدد کی، یہاں کچھ لوگوں نے مدد کی، اور مختلف NGOز نے ہماری مدد کی. اس طرح سے یہ اسکول تیار ہوا. 2009 میں اس کے اوپر پڑھائی شروع ہو گئی. یہاں اصل ہمارا ٹارگٹ تو ہائر سیکنڈری تک تھا، مگر ہمارے پاس ٹیچر کا مسئلہ تھا، اس لیے ہم نے 5th سے لے کر 10th تک اس کو رکھا ہوا ہے. تو 2009 میں ہمارا پہلا بیچ شروع ہوا. 2011 سے ہمارے میٹرک میں لڑکے آؤٹ پاس ہونے شروع ہو گئے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے فیڈرل بورڈ کے ساتھ ہمارا ایفیلیشن ہے. اور 100% آج تک جو ہمارے رزلٹ جا رہے ہیں 100% ہمارا رزلٹ جا رہا ہے. اور یہاں پر بچے جو ہے اس اسکول سے میٹرک کیے ہوئے بچے آج کافی سارے لڑکے انجینئرز، ڈاکٹرز، MBA کیا ہوا، اور اچھے اس پہ کالجوں سے پڑھ کے وہ فارغ ہوئے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ شگر کے لیے اگر سرکار جو ہے اتنا ہمیں کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے سکتا ہے، آپ صرف میں جناب سے یہ عرض کروں گا کہ ایک سرکاری ٹیچر کا جو تنخواہ ہے اس میں سے ہمارے 5 ٹیچرز جو ہے وہ اس کے تنخواہ اس کے برابر ہے. اور یہ تمام سرکاری ٹیچروں کے بچے اسی اسکول میں پڑھتے ہیں. خود 60-70 ہزار روپے لیتے ہیں، مگر بچہ جو ہے وہ 15-20 والا ٹیچر کے پاس بھیجا ہوا، کیونکہ یہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہے. لوگ خلوص سے پڑھاتے ہیں. ہمارا بورڈ جو ہے دن رات محنت کرتا ہے. اس طرح سے ہم شگر کے لوگوں کو تعلیمی میدان میں آگے لانے کے لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. بہت اچھی کوشش آپ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خدمت خلق ہے. شکریہ سر. جی. اس کے علاوہ 2012 میں عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے تھے، اسکول وزٹ کیا. انہوں نے جہانگیر ترین صاحب نے ہمیں 10 لاکھ کا ڈونیشن بھی دیا. اور ہم نے عمران خان صاحب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ انشاءاللہ آپ اس وقت 2013 کا الیکشن نزدیک، 2012 ستمبر 3 تاریخ کو یہاں تشریف لائے تھے. یہاں نیچے ہم نے عوام کو بھی بلا کے جلسہ کیا تھا، اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا جب آپ پرائم منسٹر پاکستان بنیں گے تو ہمیں بھولنا نہیں، ہمارے اسکول ضرور آنا ہے. تو انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو ہم انتظار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کو یہ بھی یاد دلائیں گے کہ اپنا وعدہ بھی انشاءاللہ نبھائیں سر. اسی لیے ہم آپ سے آپ کے تھرو، کیونکہ ابھی تو ہمارا ان سے ملاقات ہونا تو مشکل ہی ہے، تو ہم آپ کے تھرو ان کو اپنا وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ ضرور ہمارے اسکول تک تشریف لائیں. جی. آپ نے صحیح کہا کہ CSP والوں نے کہا کہ اس کو ہم کلچرل شیپ میں بنائیں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی دیوار اور اس کے جو ساخت ہے، چاہے کھڑکیاں
चाहे दीवारें, पत्थर, लकड़ी और ये सब का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जिस तरह पुराने किलों में और पुरानी तामीरात में हम देखते हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए किस तरह तैयार किया सर ये आपको बाहर से देखने में टोटली लोकल मटेरियल नज़र आता है, पत्थर, मड और लकड़ी जी। मगर इसके अंदर हर 4 फुट के ऊपर दीवार बनते वक्त इसके बीच में, दीवार के बीच में 6 इंच का सुराख रखा, बुनियाद से लेकर टॉप तक जी। उसमें इन्होंने ग्रेडेड सरिया, स्पेशल सरिया 1.25 इंच का इस्लामाबाद से मंगवा के, ये लकड़ी जो आपको ऐसे नज़र आता है, इन लकड़ियों के बीच में से वो सरिया निकला हुआ है और उसमें कंक्रीट भरा हुआ है। और ये लकड़ी और सरिया और सीमेंट का एक खूबसूरत इम्तिजाज है जो कि ज़लज़ला प्रूफ भी है और मजबूती के लिहाज से अंदर से सीमेंट और सरिया है, बाहर देखने में आपको ये लोकल मटेरियल लगता है। अबरूज़ी स्कूल शिगर सेंटर में बनाने का जब फैसला हुआ तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी एक बड़ी पार्टिसिपेशन रही है अबरूज़ी स्कूल की कंस्ट्रक्शन में। ताहम जिस तरह से इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल जो चीज़ें हम उसके डिज़ाइन में लेकर आए हैं वो सबसे अहमियत के हामिल है। इसमें ये चीज़ बहुत ख्याल रखा गया है कि वहाँ का इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना हो किसी बिल्डिंग के बनने से, और वहाँ का साथ साथ वहाँ की जो सकाफ़ती जो विरसा है उसका भी एक टच वहाँ नज़र आए उस बिल्डिंग के थ्रू। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अबरूज़ी स्कूल डिज़ाइन किया गया, जिसमें अगर आप फ्रंट एलिवेशन देखते हैं तो वो बेसिकली इंस्पिरेशन खानका शिगर से लिया गया है। और इसी तरह पिरामिडिकल जो शेप जो इसकी छत में आप देखते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ का एक्सट्रीमली जब कोल्ड वेदर होता है तो वो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी होता है कि वो सन रेस को और हीट को ट्रांसमिट करता है बिल्डिंग के इनसाइड। और इस तरह से इस बिल्डिंग का एक बहुत ज़्यादा एक यानी रनिंग कॉस्ट बिल्डिंग के अंदर जो स्कूल की होनी चाहिए थी वो बहुत उससे हमने कंट्रोल किया है। और साथ साथ ये भी ख्याल रखा गया है कि पिरामिडिकल शेप का जो इंस्पिरेशन आर्किटेक्चरली जो लिया गया है वो K2 माउंटेन से लिया गया है। इसी तरह अगर देखते हैं कि हॉरिजॉन्टली आप और साथ में सबसे अहम बात ये बताता चलूँ कि ये सेस्मिकल कंसिडरेशन सबसे ज़्यादा रखी गई है। और उसमें अगर बिल्डिंग के इनसाइड आप देखते हैं तो बिल्डिंग का जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ तो बहुत एक बड़े इश्यूज से हम आगे स्टेजेस से हम गुजरे हैं, क्योंकि हमें स्पेस बहुत एक क्लियर स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए थी। ताहम वहाँ पर वुडन जो एलिमेंट्स का एक जो क्लियर स्पेस मिलता है वो बहुत कम मिलता है। ताहम उन तमाम की कंसिडरेशन के बाद फाइनल डिसाइड ये हुआ कि ट्रसेस डिज़ाइन हो। जब ट्रस डिज़ाइन हुए तो ट्रसेस में भी ख़ास कर जो फ्लैट ट्रस इस बिल्डिंग के अंदर हम डिज़ाइन कर चुके हैं और वो लेकर आए हैं कामयाबी के साथ, और तकरीबन अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और ये एक हमारे लिए एक नई बात थी कि एक स्टैंडर्ड स्कूल के रूम्स में एक वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ और साथ में ट्रसेस के इस्तेमाल करते हुए इस बिल्डिंग को अपने अख्तामी पाए तकमील तक हम पहुँचाने में कामयाब हुए। जी नाज़रीन, ये बज़ाहिर एक इमारत मज़बूत शक्ल में भी है और कल्चरल शक्ल में भी है। हाजी फ़िदा अली साहब की कोशिशों की मरहून मिन्नत हैं। तो हम इनसे दूसरे कमरों का और स्कूल के दीगर हिस्सों के बारे में भी आपको दिखाते हैं।
جی ناظرین، آپ نے دیکھا اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا یہ اسکول ایک تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مختلف تنظیموں نے اس پہ کام کیا اور ایک بہت اچھی طریقے سے یہ اسکول کام کر رہا ہے، ہائر سیکنڈری اسکول۔